خدام یہوشم شیخ میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ابائی ہوا کا شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ زندگی پائے۔ پیارے بہن بھائیو، اور رات کو میں بردر برانم کی جو کہ 21ویں صدی کے مسنجر ہیں، نبی ہیں، ان کی یہ کتاب تھی، ایک میسیج تھا جو کہ تھا کہ مسیح جو خدا کا ظہور کا بھید ہے، تو وہ پڑھ رہا تھا تو مجھے اس میں بڑی برکت ملی، بالخصوص جب انہوں نے کہا کہ یوسف جو ہے وہ مسیح ہے۔ تو جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو پڑھتے ہوئے مجھے بڑی برکت حاصل ہوئی، اور میں نے چاہا کہ میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ میں نے اس میں سے کچھ پوائنٹس لیے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تھی کہ جو یوسف تھا وہ اپنے بھائیوں کی تنظیم میں پیدا ہوا۔ تو بھائی نے کہا کہ اسی قدر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ اپنی قوم اسرائیل میں، بنی اسرائیل میں جو تھے وہ پیدا ہوئے اپنے بھائیوں کے درمیان۔ اور ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جو یوسف کے بھائی تھے وہ بلا وجہ اس سے نفرت کرتے تھے، اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فقی فریسی جو تھے جو وہ خداوند سے نفرت کرتے اور اس کے قتل کے منصوبے بناتے، اور ہر مقام پر کوشش کرتے کہ اسے کس طرح رسوا کریں، اور اس کے ساتھ ایسے سوال و جوابات کرتے تھے کہ وہ پھنس جائے اور ہم اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کر سکیں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یوسف کے بھائی جو تھے وہ کیوں اس سے یہ سب کچھ رویہ رکھتے تھے؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ رویا دیکھتا تھا اور خواب دیکھتا تھا اور اس کی تعبیر کرتا تھا، اور کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، وہ روحانی شخص تھا، وہ باپ کا تابع دار تھا، اور اسی سبب سے جو تھے کہ اس کے جو بھائی تھے اس سے نفرت کرتے تھے۔ اور اسی قدر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی فقی فریسی جو تھے، بنی اسرائیل کے جو تمام علماء کرام تھے، وہ اس لیے اسے نفرت کرتے تھے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا اور نہ کوئی برا کام کرتا تھا، بلکہ اس باب سے کہ وہ بھی یوسف کی طرح جو ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ پیشن گوئیاں کرتے، ان کو کلام کی بات کرتے، معجزات کرتے، اور خدا کے کلام کی جو اصل درست تعلیم ہے وہ لوگوں کو دیتے، اور اس بات سے کہ انہیں وہ روکتے کہ وہ ایسا کام نہ کرے جو خدا کی مرضی نہیں ہے، جو جسے خدا نفرت کرتا ہے۔ تو وہ اس سبب سے وہ اس سے نفرت کرتے تھے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جو تھا، جب وہ ایسا اچھا شخص تھا تو لکھا ہے کہ وہ باپ کا چہیتا اور پیارا تھا، اور کلام مقدس میں ہم یہ پاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بھی باپ کا پیارا ہے۔ جب وہ بپتسمہ لے کر پانی میں سے نکل رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پہاڑ پر جب تھے، وہاں پر موسیٰ اور ایلیا جب ان سے ملے تھے، تو وہاں پر بھی جب پطرس نے کہا کہ ہم آپ کے لیے 3 ڈیرے بناتے ہیں، تو وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ ان پر جو تھا وہ بادل چھا گیا، اور وہاں پر یہی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اور اس کی وجہ تھی کہ وہ باپ کی مرضی کو اولویت دیتے تھے اور اس کی مرضی کے مطابق چلتے تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یوسف جو تھا، اس کے بھائی جو تھے اسے حسد کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اسے چاندی کے 30 سکوں میں بیچ دیا تھا۔ انہوں نے چاندی کے 30 سکوں کے عوض اسے بیچ دیا تھا، اور باپ کو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ اسے کوئی جانور کھا گیا ہے، اور اس کی جو قباط تھی اسے خون میں جو انہوں نے برا یا کوئی جانور ذبح کیا تھا اس میں وہ ڈال کر لے گئے تھے کہ یہ جی اس کا خون آلودہ، اس کی بو کلمون ہے، اور اسے کسی بیڑی نے مار۔ باپ کو یہی انہوں نے مشہور کیا تھا وہاں پر۔ اور ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ جو فقی فریسی جو تھے وہ حسد کرتے تھے خداوند سے، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اسے جو تھی کہ اسے 30 سکوں کے عوض جو تھا، ہم نے دیکھا کہ جس طرح وہ بیچا گیا، اور وہاں پر بھی یہودا اسکریتی جو کہ اس کے شاگردوں میں سے تھے، اس نے خداوند کو چاندی کے 30 سکوں کے عوض بیچ دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ انہوں نے پکڑ کر لے گئے یوسف کو، تو انہوں نے اسے اذیت دی اور اس پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا پوتیفار کے گھر میں، اور اسے قید کر دیا گیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا کہ وہ اسے پکڑ کر لے گئے، اور اس پر انہوں نے جھوٹا الزام عائد کیا کہ یہ موسیٰ کی
شریعت کے خلاف بولتا ہے اور یہ اپنے آپ کو خدا بناتا ہے، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی جس کے سبب سے انہوں نے اسے قید کیا اور اسے اذیت دی۔ اور اسی طرح ہم ایک اور چیز پر دیکھتے ہیں کہ جب یوسف کو وہ قید میں لے گئے تو وہاں یوسف کے ساتھ قید خانہ میں 2 قیدی بھی تھے، ایک جو تھا وہ سردار ساقی تھا اور ایک سردار نان پز تھا۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی اس کے ساتھ تھے تو ایک جو تھا وہ رویا انہوں نے بتائی، تو جیسا یوسف نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، ایک جو تھا وہ مارا گیا اور دوسرا بچا لیا گیا۔ اور سلیپ پر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بھی خداوند کے ساتھ 2 ڈاکو تھے، اور ایک ڈاکو جو تھا وہ اس نے خداوند کے بارے میں نازیبہ باتیں کہیں اور اسے قبول نہ کیا، خداوند کو قبول نہ کیا، بلکہ اس نے وہی باتیں کی جو وہاں پر کھڑے لوگ کر رہے تھے جو مخالف تھے۔ لیکن ایک ڈاکو جو تھا اس نے کہا کہ یہ ہم تو اپنے گناہ کے سبب سے ہیں لیکن یہ بے گناہ ہے، اور خداوند کے ساتھ اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہت میں جائے تو مجھے یاد کرنا، اور خداوند نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں سیم ویسے ہی ہوا کہ 2، ایک بچا لیا گیا اور ایک مارا گیا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائیوں نے جو تھا وہ مشہور کر دیا تھا، جا کر باپ کو کہا تھا کہ کسی جنگلی جانور نے یوسف کو کھا لیا ہے، اور یہ اس کی خون آلودہ جو کباہ ہے جو تو نے بنا کر دی تھی یہ ہم لے آئے ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کو بھی جب انہوں نے مارا تو، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیپ پر جب انہوں نے جان دی اسے دفنایا گیا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند زندہ ہوئے تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ جی اس کی لاش کو چرا کر لے گئے ہیں، وہ مارا گیا تھا، وہ زندہ نہیں ہوا، وہ مرا ہوا ہی ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوسف تھا جب وہ اس قید خانہ میں سے چھڑا لیا گیا، جب فرعون نے وہ بڑا خوفناک اور بڑا ڈرونا خواب دیکھا تھا تو کوئی اس کی تعبیر نہ کر سکا، تو ساقی جو تھا، سردار ساقی جو تھا، اسے یوسف نے کہا تھا کہ جب تو اپنے عروج میں جائے، جب میری پیشن گوئی کے مطابق یا جو میں نے نبوت کی ہے یا روایت کی تعبیر کی ہے تو مجھے یاد کرنا۔ تو پھر اسے یاد آیا کہ وہ ایک بندہ ہے جو کہ اس کی تعبیر کر سکتا ہے۔ اس نے جا کر بادشاہ سے کہا بادشاہ جی آپ مت گھبرائیں، ایک شخص ہے جو اس کی تعبیر کر سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یوسف کو لے کر گئے اور یوسف نے جو تھی وہ تعبیر بتائی اور اس کے حل بھی بتا دیا، اور اس کے لیے بادشاہ نے کہا کہ کوئی دانا شخص چنو جو کہ اس کے لیے، اس نے خود ہی یوسف سے پوچھ لیا کہ کیا کرنا چاہیے، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ تو یوسف نے کہا کوئی دانا شخص ہو جو کہ ان 7 جو خوشحال سال ہیں 7 سال، اس میں وہ خوراک کو ذخیرہ کر لیا جائے، اور باقی جو ہوں گے 7 سال قحط کے جو ہوں گے اس میں وہ استعمال کیا جائے۔ تو کوئی دانشور اور جو تھا عقل مند شخص جو اس کے لیے چنا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے پھر کہا کہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اتنی بڑی تعبیر کی ہے اور سب کچھ خدا کا آنے والے پروگرام جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ تو انہوں نے اس کو جو تھا کہ مخصوص کر دیا اپنے رائٹ ہینڈ، یعنی کہ انہیں اپنا دوسرے نمبر کا جو تھا کہہ لیں کہ حاکم انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جب موت اور قبر پر فتح پائی تو جب وہ آسمان پر گئے تو وہ باپ کے دہنے ہاتھ پر انہوں نے بٹھا دیا گیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ باپ کے دہنے بیٹھے ہیں اور وہاں پر وہ ہماری شفاعت کرتے ہیں۔ اور ایک چیز اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو تھا فرعون نے جب اس کو اپنا رائٹ ہینڈ بنایا یوسف کو، تو لکھا ہے کہ اس نے اپنا اختیار اسے دے دیا، اور اسے اس بات کے لیے کہ وہ جو تھا کہ اس کا سارے کاموں کو سر انجام دیتا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک چیز اور کہ اسے بڑی عزت دی گئی اور تخت دیا گیا، اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے ساتھ بھی کیا گیا۔ خداوند جب گئے تو لکھا کہ آسمان و زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور رائٹ ہینڈ پر وہ جو ہے وہ مطلب سارے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور یہ تھا کہ اگر اسے جو فرعون تھا انہوں نے یوسف کو ملک مصر کا، لکھا ہے کلام مقدس میں، خداوند نعمت قرار دیا گیا، اسے خطاب دیا گیا، اور ملک مصر کا کل اختیار بھی دیا گیا تھا اسے۔ تو اسی ناطے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اسے لکھا ہے کہ اسی خداوند نے اسے زندہ کیا، اور اسے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا، اسے مالک بنا دیا۔ اور یہ چیز انہوں نے کلام مقدس میں لکھی ہوئی ہے کہ کل اختیار جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف سے جو تھا کہ ملاقات کیے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ فرعون کے پاس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس سے گزر کر ہی وہ اس کے پاس آتے تھے۔ پہلے جو تھے انہیں کہا گیا تھا، ہدایت دی گئی تھی کہ وہ جو کوئی مسئلہ ہو یوسف کے پاس لے کر آئے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو پھر یوسف انہیں بادشاہ کے پاس لے کر جاتا، فرعون کے پاس لے کر جاتا۔ تو یہ چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جب یوسف جو تھا وہ تخت پر بیٹھتا تھا، جب وہاں اترتا تھا تو نرسنگے پھونکے جاتے تھے، اور یہ ہدایت کی گئی تھی کہ جب یوسف جو گزرے تو ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے۔ تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں خداوند کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، لکھا ہے کہ ہر گھٹنا جو ہے جب خداوند اپنے تخت پر بیٹھیں گے، ہر ایک گھٹنا جو ہے اس کے حضور جھکے گا، اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی، خدا باپ کے جلال کے لیے اقرار کرے گی کہ خداوند جو ہے خداوند وہ ہمارے جو یسوع مسیح ہے وہ ہمارے خداوند ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے لیے جو ہے جو دلہن لی گئی وہ غیر قوم میں سے لی گئی تھی، وہ مصری تھی، وہ غیر قوم میں سے لی گئی تو اس کی قوم میں سے نہیں تھی۔ اور اسی طرح ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ کلام خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، اس کے لیے جو دلہن ہے وہ غیر قوم میں سے لی جائے گی، یعنی کہ یہ روحانی معاملہ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی لڑکی لی جائے گی، بلکہ خدا کے لوگ جو ہے وہ کلام کا دلہا ہے۔ اور روحانی طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ آسمان پر اٹھائے جائیں گے، ریپچر میں چلے جائیں گے، وہ اس کی دلہن ہوگی، اور اس کا تعلق غیر قوم سے ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یوسف جو تھا جب اس کی شادی ہوگی، اس کی دلہن محل میں تھی، لیکن اس کے بھائی جب وہاں پر گئے خوراک کے، جب قحط پڑ گیا تو خوراک کی تلاش میں وہاں پہنچے، غلہ کی تلاش میں، تو جو یوسف نے پہچان لیا، اور اس نے نوکروں سے کہا کہ انہیں میرے محل میں لے آؤ۔ اور وہاں پر جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر دوسری ملاقات میں وہ ان پر ظاہر ہو جاتا ہے، اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں، اور وہ بڑے گھبرا گئے اور بڑے پریشان ہوئے کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کسی طرح خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کلام مقدس میں لکھا گیا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب پہلے باب میں کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی سنگاہ کریں گے اور چھاتی پیٹیں گے۔ اور یہاں پر ایک چیز اور نظر آتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو تھا، یوسف جو تھا اپنے لوگوں کو جو تھا وہ ادھر سے وہ اپنے بادشاہت میں لے گیا، جشن کے علاقے میں لے گیا، تاکہ اس کے ساتھ وہ وہاں پر اچھی زندگی گزار سکیں اور بہترین طریقے سے رہ سکیں۔ تو ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جب خداوند اپنے لوگوں کو لے جائیں گے تو پر لکھا ہے کہ جب خداوند کی بادشاہت ہوگی، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہاں پر وہ ان کے سب آنسو پونچھ دے گا، اور وہاں نہ غم ہوگا، نہ موت ہوگی، نہ آہ و نالہ ہوگا، نہ بھوک نہ پیاس ہوگی، بلکہ خوشی اور شادمانی ہوگی۔ تو یوسف جو ہیں کلام مقدس میں وہ مسیح ہیں، خدا باپ نے ان میں سے دکھایا ساری ان باتوں کو جو کہ آنے والے وقت میں مسیح میں ظاہر ہونی تھی۔ تو خداوند نے اپنے نبی کے وسیلہ سے جو ان کی زندگی پر گزری تھیں ان باتوں کے وسیلہ سے بڑے اشارے دیے۔ ان کی زندگی میں ہمیں خداوند یہوشع مسیح جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور ویسے ہی ان کی زندگی پر ایسا ہی ہوا۔ یہ جو 14-15 باتیں جو میں نے آپ سے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ بردر ولیم برانم نے اپنی بک میں بیان کی، اور میں نے بڑی برکت حاصل کی کس طرح خدا کے جو پہلے برگزیدہ لوگ گزرے ہیں کس طرح وہ مسیح کے مثیل تھے، اور مسیح ان میں نظر آتا تھا، اور جب خداوند اپنی زندگی میں آئے تو کس قدر یہ چیزیں ان کے ساتھ ملتی ہیں اور اٹیچ ہیں۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے اور توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کرتے رہیں۔ خداوند اب سب کے ساتھ ہو، اور آنے والے وقت میں خداوند ہمیں اپنے جلال کے لیے اور کثرت سے استعمال کرے، تاکہ ہم زمین پر رہتے ہوئے ہمیشہ اس کے بیٹے کی شکل میں ڈھل کر آسمان کی بادشاہت کے لیے خود کو اور دوسروں کو تیار کر سکیں۔ آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔